زہرا میں قیدی بنی ہوں بابا، ڈوب گئے سب چاند ستارے، باقی نہیں ہے گود کے پالے، چھن گئے مجھ سے میرے سہارے، ہوں میں ہے تر قرآن کے پارے، ہوں میں ہے تر قرآن کے پارے، ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، کس کو پکاروں کس کو صدا دوں، کر گئے سب مجھے تنہا، میں قیدی بنی ہوں بابا، لٹ گئی بابا آپ کی زینب، بھائی کو اپنے کھو چکی زینب، کوفے کی جو شہزاد تھی زینب، آج رسن میں بند گئی زینب، آج رسن میں بند گئی زینب، ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، منزل منزل اہل تماشا دیکھ رہے ہیں چہرہ، میں قیدی بنی ہوں بابا، یاد ہے مجھ کو آپ نے بابا رو کے مجھے سینے سے لگایا، شانوں کا پھر بوسہ بھی لیا تھا، کچھ نہ میں سمجھی جتنا بھی سوچا، کچھ نہ میں سمجھی جتنا بھی سوچا، ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، رسی کے ایک ٹکڑے نے سب آج مجھے سمجھایا، میں ذبح ہوا جب رن میں برادر، ٹوٹ پڑے ہم سب پہ ستمگر، جلنے لگا صحرا میں میرا گھر، امت کے جد نے چھین لی چادر، امت کے جد نے چھین لی چادر، ہائے میرے بابا ہو گئے ہم بے پردہ، دروں کی ہر ضرب پہ میرے لب پہ ناد علی تھا، میں حضرات، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ ان عشرہ مجالس کا سلسلہ 13 دسمبر تک جاری و ساری رہے گا، جسے عالی جناب مولانا سید علی ناصر سعید اباقاتی آغا روئی صاحب خطاب کریں گے، جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب فیضی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ حکم کی تعمیل میں منقبت کے چند اشعار سماعتوں کی نظر ہے۔ ذات واجب تیرا احسان
ابو طالب ہے ذات واجب تیرا احسان ابو طالب ہے عرش پر فرش پر لکھا نام ابو طالب ہے ذات واجب تیرا احسان ابو طالب ہے جن کی گود ذات واجب تیرا احسان ابو طالب ہے جن کی گودی میں نبوت بھی امامت بھی پلے جن کی گودی میں نبوت بھی امامت بھی پلے یعنی سلطانوں کے سلطان ابو طالب ہے جناب ابو طالب علیہ السلام بلانتر صلوات ذات واجب تیرا احسان ابو طالب ہے کل ایمان پسر اور بھتیجا نبی کل ایمان پسر اور بھتیجا نبی کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے نعرہ حیدری جناب ابو طالب علیہ السلام بلانتر صلوات محمد کل ایمان پسر اور بھتیجا نبی کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے ذات واجب تیرا احسان ابو طالب ہے آل عمران کا سورہ یہ صدا دیتا ہے آل عمران کا سورہ
ذات واجب تیرا احسان ابو طالب ہے، ذات واجب عبد احمد کا پڑھاتا کوئی کافر کیسے، عبد احمد کا پڑھاتا کوئی کافر کیسے، اتنے مضبوط مسلمان ابو طالب ہے، ذات واجب حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ محمد ذات واجب تیرا احسان ابو طالب ہے، فرش پر عرش پر لکھا نام ابو طالب ہے، ذات واجب اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ صلوات بار دیگر نعرہ صلوات بارہ دیگر نعرہ صلوات حضرات بھائی ان مجالس کا سلسلہ اس صدا خانے میں انشاءاللہ روز اربعین تک جاری رہے گا، 10 سفر تک مرحوم مہدی لال صاحب کی نکلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر پنجاب سوسائٹی کا شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے تھوڑا پابندی وقت کا شرکت کا معاملہ ہے اور میرے لیے بڑی مشکل کی بات ہے کہ سرکار فضل خواہ کا تعارف کرواؤں۔ جی میں شیخ صاحب ان مجالس کو روح الملت آروی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے مجالس کو، اور آپ حضرات سے صرف پابندی وقت کا معاملہ ہے۔ 4 مصرے میں بطور پیش خانی سے بات سرکار ایک صلوات شاہ فرمائیں۔ یہ ربط جسم و جان تو ابھی ہے ابھی نہیں، یہ ربط جسم و جان تو ابھی ہے ابھی نہیں، توفیق امتحان تو ابھی ہے ابھی نہیں، توفیق امتحان تو ابھی ہے ابھی نہیں، میزم کی طرح ہے دے محبت نبھائیے، میزم کی طرح محبت نبھائیے، یہ نطق یہ زبان تو ابھی ہے ابھی
جو حضرات باہر کھڑے ہوئے تھے معروضہ اندر آئے. جو وفا صاحب کو فرمانا تھا انہوں نے فرما دیا کہ جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جو حضرات مجلس دیکھ رہے ہیں وہ آ کے قریب مجلس سن رہے ہیں. قریب آئیے قریب. اور محمد والے محمد بابا حضرات سب سے پہلے میری گزارش ہے، میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے اور مجھے افسوس ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر پائے. مجلسیں مہدی داؤد صاحب مرحوم کو نہ کرتے ہیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ ان کے لیے سر صاحب. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکم دینکم ولی دین. صلوات محمد علیہ. حضرات میں نے پورے سورہ کافرون کی آیات کی تلاوت نہ کرتے ہوئے آخری کلمات کے ادا کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں بہت آسان سی بات رسول کے ذریعے صبح قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو سمجھائی گئی. نہ رسول مرا، نہ قرآن مرا، نہ شریعت مری، نہ دین مرا، نہ ایمان مرا، نہ اسلام مرا، نہ اس کا نگہبان مرا. ہم جس قبیلہ عاشقان رسول سے تعلق رکھتے ہیں وہاں موت مرتی ہے، زندگی کو زندگی ملتی ہے. عجب مرحلہ ہے. نہایت آسانی سے ساری دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر پوری دنیا کے مختلف ممالک اس آیت کو سوچنے لگیں. لکم دینکم ولی دین. تمہارے ساتھ تمہارا دین، ہمارے ساتھ ہمارا دین.
تمہارے ساتھ تمہارا مزاج، ہمارے ساتھ ہمارا مزاج، تمہارے ساتھ تمہاری فطرت، ہمارے ساتھ ہماری فطرت، تمہارے ساتھ تمہاری عادت، ہمارے ساتھ ہماری عادت، تمہارے ساتھ تمہاری خصلت، ہمارے ساتھ ہماری خصلت، تمہارے ساتھ تمہاری تینت، ہمارے ساتھ ہماری تینت، تمہارے ساتھ تمہاری وصیت، ہمارے ساتھ ہماری وصیت، تمہارے ساتھ تمہاری حیات، ہمارے ساتھ ہماری حیات، تمہارے ساتھ تمہاری موت، ہمارے ساتھ ہماری موت، تمہارے ساتھ تمہاری زندگی، ہمارے ساتھ ہماری زندگی، تمہارے ساتھ تمہارے بچے، ہمارے ساتھ ہمارے بچے، تمہارے ساتھ تمہارے جوان، ہمارے ساتھ ہمارے جوان، تمہارے ساتھ تمہارے بوڑھے، ہمارے ساتھ ہمارے بوڑھے، تمہارے ساتھ تم، ہم اپنے ساتھ ہم۔ آج عالمی مسائل کی بنیاد لفظ میں ہے، لفظ میں ہے۔ میں ایک ایسا اندوہناک لفظ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو ذہن نہیں۔ میں کیا ہوتا ہے؟ اس وقت میں بول رہا ہوں، میں اسی وقت میرا دم اسی ممبر پر نکل سکتا ہے، اور بڑی شرف کی بات ہے انشاءاللہ کہ مجلس پڑھتے میں مر جاؤں، کیونکہ میری اولاد کو میری نجات کے لیے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا پڑے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ تمہارا دین، ہمارے ساتھ ہمارا دین۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں کوئی الجھنے کی بات ہی نہیں ہے، سب اپنے اپنے دین پر زندہ رہیں، سب اپنے اپنے مسلک پر زندہ رہیں، سب اپنے اپنے طریقے پر زندہ رہیں، سب اپنے اپنے قانون قاعدے کو مانتے رہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں کی طرح رہیں۔ انسان سے بڑا جانور دنیا میں کوئی دوسرا ابھی تک نہیں ہے۔ عالمی مسائل کی بنیاد سن لیجئے، آج میں بات کی بنیاد ڈال رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ میں کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں بنوں گا، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں بنوں گا۔ اگر آپ نے دھیان دے کے سن لیا تو 45 سے 55 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی، ورنہ 1 گھنٹے سے کم میں مجلس ختم ہو جائے گی۔ مجھے لمبی مجلسیں یاد بھی نہیں ہیں، یاد کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ کہ فی الحال 2013 میں تو یاد نہیں کر پاؤں گا۔ اب کئی دن بچے ہیں 2013 میں، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے۔ دوسرے یہ کہ میں طالب علم ہوں، مجھ سے آپ جہالت کی امید رکھیے گا، علماء کے لباس میں ہوں، طالب علم ہوں، تو آپ مجھ سے کسی علم کی توقع نہ رکھیے گا۔ تیسری بات یہ کہ میں ضرور بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن ذہنی طور کے اوپر میں نوجوان ہوں، مجھ سے آپ بقراتیت اور سنجیدگی کی امید نہ رکھیں۔ یہ میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں نے سوچا اپنا تعارف اپنی زبان سے کرا دوں، اور ظاہر ہے کہ محمد علی بابا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے لیے بہت اہم ہیں، اردو ادب کے لیے عام ہیں، حسینی ادب کے لیے عام ہیں، ادب خانوادہ اہل بیت کے لیے عام ہیں، اور یہی یہ ان کی عباس سے وفا تھی جس نے ان کو وفا بنا کے دنیا میں مشہور کیا ہے۔ دیکھیے اس میں یہ دنیا میں نہ دیکھ پاتا، ذکر حسین کے صدقے میں دیکھ پوری دنیا میں مجھے 2 طرح کے سامعین ملے، ایک مجلس سننے والے، دوسرے مجلس پر دھیان دینے والے، جن کے پاس ڈگریوں کا کفن ہو جاتا ہے، کہ جن کا بینک بیلنس ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں، وہ کیپٹلسٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی شان کے خلاف ہے آدمی کی طرح علی کو پکارنا، یا انسان کی طرح صلوات بھیجنا، یا حسینی کی طرح رونا۔ خدا مجھے ان بڑے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، آخری عمر میں محفوظ رکھے۔ میں سماعتوں کے قبرستان کا متولی نہیں ہوں، جاگتا رہتا ہوں، جاگتا ہوا مجمع چاہتا ہوں۔ جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ میری بات سمجھ میں آ گئی۔ جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو اس سے ایک انرجی ملتی ہے، اس کو مجھے نہیں، آپ کو نہیں، یہ گھومتی ہوئی گھڑی کی سوئیوں کو وقت کو انرجی ملتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام بلند تر صلوات۔
علی کے نام سے وقت کو انرجی ملتی ہے. کسی نام پر سورج واپس نہیں آتا, نام علی پر آتا. وقت کو علی کے نام سے انرجی ملتی ہے. اور یہ جہاں جہاں اللہ ہے, جہاں جہاں محمد ہے, وہاں وہاں علی ہے. جس وقت جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, وہاں وہاں رسول کا نام لیا جا رہا ہے, وہاں وہاں علی کا نام لیا جا رہا ہے. میں کسی اختلافی بحث میں تو پڑھوں گا نہیں, کیونکہ انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے ساتھ تمہارا دین, میرے ساتھ میرا دین. میرے اوپر یہ اعتراض کیجئے کہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں کہی, اس کے علاوہ کوئی اعتراض آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو میں کہوں گا وہ اپنے بچوں کے لیے کہوں گا, بات ختم ہو. اور لکم دینکم ولی دین. عزیزو, اس زندگی میں آدمی بڑی بے بسی سے پیدا ہوتا ہے اور بڑی بے بسی سے مر جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایک بات کہی جا رہی ہے عالمی سطح کے اوپر کہ مشرقی ملکوں میں عورت کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے. عورت کیا ہے, اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ عورت کو گھر میں اسلام نے قید کر دیا ہے. یہ کنفیوژن ہے, یہ کنفیوژن ہے. یہ ملاؤں کی سوچ ہے, اسلام کی نہیں. یہ بات سمجھ لیجیے گا, قرآن اور ہے, ملا اور ہے, رسول اور ہے, ملا اور ہے, دین اور ہے, ملا اور ہے. ملا سکہ دیکھ کے لہجہ بدلتا ہے, اور دین زمانے کو بدلتا ہے, دلوں کو بدلتا ہے, روحوں کو بدلتا ہے, قلوب کو بدلتا ہے, اذہان کو بدلتا ہے, فکر کو بدلتا ہے, نظریات کو بدلتا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ انسان جب پیدا ہوا تو اسے بھوک محسوس ہوئی. کوئی بچہ پیدا ہو کے ہنس دے, خدا کی قسم پیر فقیر عامل پنڈت پنڈے سب بلا لیے جائیں گے کہ اس کے اوپر کوئی بری آفت بلا آئی ہوئی ہے. وہ اپنے وجود کا احساس رونے سے دلاتا ہے. بڑی پرانی بات ہے, یہ بڑی پرانی بات ہے جو میں نے آپ کو, نئی بات نہیں کہی. لیکن یہ بتائیے کہ کوئی روتے ہوئے بچے کو اگر تماچا مارتے اسے انسان کہیں گے کہ درندہ؟ بس بات ختم ہو گئی. بس اس اصول کو یاد رکھیے گا. اب جب دنیا کی تاریخ پڑھیے تو جہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھیے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ دو انسان ٹکرائے تھے, بلکہ یہ سمجھ لیجیے گا کہ کچھ انسانوں سے کچھ درندے ٹکرائے تھے. ہمیں آپ کو اپنی زندگی میں اپنے کو انسان ثابت کرنا ہے, کسی درندے کی غیر شعوری طور پر بھی طرفداری نہیں کرنا ہے. ایام اعزاء انسانیت کے وجود و بقا اور فلسفہ الوہیت کے تحفظ اور مفہوم رسالت کی حفاظت کے دنوں کا نام ہے. اس کا نام کسی ایک مسلک سے جوڑنا غلط ہے. حسین نے ماضی کی عظمتوں کو بھی بچایا ہے, حال کی جلالتوں کو بھی بچایا ہے, اور مستقبل کی تمازتوں کو بھی بچایا ہے. ایک سیر مسلسل کا نام ہے ذات حسین, جو ماضی میں آدم کی آدمیت ہے اور مستقبل میں عیسیٰ کا جذبہ مسلح برداری ہے. عزیزو, انسان, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے یہ سوچا ہے, میں نے یہ ارادہ کیا ہے, کل میں اپنا وعدہ کروں گا. کس کو معلوم ہے کل کس نے دیکھا ہے؟ یہ کل کی بے کلی کیسی. دیکھیے بات سمجھ لیجیے, ہم آپ, قرآن نے ہمیں کچھ کچھ سمجھایا, وما تدری ای نفس این تموت. ہاں یہ بھی سن لیجیے, پاکستانی حضرات ماشاءاللہ علماء چونکہ پاکستان میں رہتا ہے, قرآن کی بہت سی آیتیں ایک ہی مجلس سے سننے کی آتی ہیں. مجھے بہت کم آیتیں یاد ہیں اور میں آیتیں کم استعمال کرتا ہوں. میرے پاس اردو کے الفاظ زیادہ ہیں, اس لیے قرآن کو زحمت کم دیتا ہوں. میں قرآن سے رحمت حاصل کرتا ہوں.
क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन का कल्ब पर नाज़िल हुआ था। अब किसी को ये नहीं मालूम कि उसे कहाँ मौत है। तो उसके बाद फिर ये गुरूर कैसा, ये तमगनत कैसी। दुनिया में हमारे आने से पहले भी बहुत कुछ था, हमारे जाने के बाद भी बहुत कुछ रहेगा, कुछ हमारा नहीं। हमने एक कफन करबला में लेके जमीनों से मस करवा के रख लिया, लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम कि वो कफन हमारी मैयत तक पहुंच सकेगा कि नहीं। हमने इस्तिखारे से अपने कब्र की जगह मुअय्यन कर ली, अपनी औलादों को वसीयत कर दी कि अगर मुमकिन हो और टाइम हो, क्योंकि आजकल की नई नस्ल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम है, तो अपनी औलाद का भी वो बोझ नहीं बनना चाहिए। तो ये वसीयत कर दी कि अगर मुमकिन हो तो मुझे मज़ार शहीद सालिस के जवार में मेरे वालिद के पायती दफन कर दिया जाए, अगर मुमकिन हो, ज़बरदस्ती नहीं है कोई, मिसाल के तौर पर। लेकिन इंसान जो कुछ अपनी मौत के बारे में सोचता है वो भी तो यकीन नहीं कर सकता। और कीजिए फिर ये गुरूर कैसा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, एक लम्हे के लिए आप लोगों को सख्ते में मैंने डाला, नतीजे तक आ गया। गुरूर पैदा होता है इस बात पर कि मैं हूँ। जब आदमी को ये यकीन हो जाए कि मैं नहीं रहूँगा तो गुरूर खत्म हो जाएगा। जब गुरूर खत्म हो जाएगा तो टकराव खत्म हो जाएगा। जब टकराव खत्म हो जाएगा तो इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। जब इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा तो इंसानियत से मिलेगी। फिर मज़हब के नाम पर तफरीक नहीं होगी, फ़िरक़े के नाम पर तफरीक नहीं होगी, दीन के नाम पर तफरीक नहीं होगी, कबीले के नाम पर तफरीक नहीं होगी, शोब व क़बाइल के नाम पर तफरीक नहीं होगी। अरबियों, अजमियों, हशदी सब बराबर हो जाएंगे। क्या गुरूर, कैसा गुरूर, किस बात के ऊपर गुरूर कि इंसान तुझसे ज़्यादा कमज़ोर वजूद तो किसी का है नहीं। अपने कल को याद कर, जब तू पैदा हुआ पैर थे तेरा बोझ नहीं उठा सकते, हाथ थे मगर तेरी पकड़ों में कुछ न था, आंखें थी, 2 दिन के बाद बल्ब की रोशनी पर टिकी। जब तू रोया तो तेरी माँ को मालूम हुआ कि तू भूखा है। एक औरत का मोहताज था तू अपनी रजा के लिए। वो कमजोर औरत जिसे लोग कह रहे हैं खातून खाना है, इसकी कोई अहमियत नहीं। उसके बाद तूने सबसे पहले माँ का चेहरा पहचाना, फिर बाप को पहचाना, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने बड़े भाई बहन को पहचाना, अपने चचाओं को, अपने मामुओं को, अपनी फूफियों को पहचाना। जितना सारा सिन बढ़ता गया, अपने महल्ले के लोगों को पहचाना, अपने पड़ोसियों को पहचाना, अपने हमसन बच्चों को पहचाना। तूने नाम लिए मगर तलफ़्फ़ुज़ सही न था। आज जो अपनी चरब ज़बानी पर इतरा रहा है कि मैं बहुत उम्दा बोलता हूँ, कल तू तुतला रहा था, तेरी ज़बान से तेरा अपना नाम सही अदा नहीं हो पाता। आज तुझे अपने इल्म पर गुरूर है, तू बहुत बड़ा आलिम है। ये बता दे कि तेरा आने वाला बेटा होगा कि बेटी होगी, अगर होगी तो उसका नाम क्या होगा? भाई हमने ये तो देखा है कि मरने की वसीयत की हो, लेकिन पैदाइश से पहले औलाद का नाम कोई नहीं रखता। ये सब कुछ इस दुनिया में हम देख रहे हैं, हो रहा है, होता रहेगा। आज तो जो कुछ हो रहा है वो आप हजरात का और मेरा एक सेटलमेंट हो रहा है। और सिलसिला ये है कि मैं इतना मशहूर कर दिया गया हूँ बात चीज़ों में कि आज तो सही मानों में ऐलान हो रहा है कि मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ। एक सलवात पढ़िए। चलिए बस आ गया मैं अपनी बात पर। हम इस जिंदगी को कैसे गुजारें, ये सिस्टम अल्लाह ने हमको अंबिया के जरिए, मुरसलीन के जरिए अता किया। इंसान नाकदरियों का मजमूआ है। कभी गौर कीजिएगा मेरी बात पर। हम वो मखलूक हैं खुदा की कि हमारे पास जो नेमतें हैं उन पर हम शुक्र नहीं करते, जो नहीं है उसका शिकवा करते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, मैं जो बात कह गया वो सरों के ऊपर से गुजरी है।
سب میری بات پہ متوجہ نہیں ہوئے؟ کبھی غور کیا ہے؟ تنہائی میں غور کیجئے گا، آپ سوچئے گا آج رات کو اکیلے جب نیند آنے لگے سوچئے گا کہ کوئی دیوانہ کیا کہہ کے چلا گیا. جو ملا ہے اس پر شکر کم کیا ہے، جو نہیں ہے اس کا گلہ زیادہ کیا ہے. کبھی مقدر پر، کبھی حالات پر، کبھی عزیزوں پر، کبھی رشتہ داروں پر، کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی الزام رکھتے چلے. ارے جو ملا اس پر شکر کتنا کیا کہ مجھے یہیں سے نتیجہ نکالنا ہے. اب بڑے مفکر بہت ہی قابل آدمی نے کہا کہ بھائی گلہ کرنا نہ ملنے کا اور شکر میں کمی، اس کے دو سبب تھے. ایک تو یہ جس نے عطا کیا وہ ارحم الراحمین ہے، اس نے سلیمان کو حکومت عطا کر دی، ہم کو ایک بڑی سی نوکری دے دی، تو اس کے سامنے تو کوئی قادر مطلق ہے، اس لیے شکر کا ادا کیا. قابل آدمی یہی جواب دے گا، کیونکہ جاہل آدمی مجھے ایسا فوراً اپنی غلطی مان لیتا ہے. قابلیت کی ایک پہچان یہ بھی کہ غلطی نہ مانی جائے، یہ بھی ایک فیشن ہے قابلیت کا. ہمارے قابلیت کی غلطی نہیں مان رہے ہیں. مصرانہ موضوع ہو گیا ہے، بابا صاحب چپکے چپکے سمجھا رہے ہیں، تختی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تینوں حرف گرے جا رہے ہیں، مگر اپنی میں غلطی نہیں مان رہے ہیں. وہ اس میں نہیں مانتے، کہتے ایک بھی نہیں گرا، آپ کریں تینوں حرف گرے جا رہے ہیں، نہیں ماننے غلطی. بہت کچھ سروں کے اوپر سے جا رہا ہے، جاتا رہے کوئی حرج نہیں. مجھے جو کہنا ہے میں وہی کہوں گا. آپ جس طرح بھی سنیے، دیکھیے میں ڈھیٹ ہو گیا ہوں، بے غیرت ہو گیا ہوں. مجھے آپ فوجہ جماعت میں اٹھا دیجیے، اتنے ہی خلوص سے میں پڑھوں گا جتنے لکھنؤ والوں کے بھی پڑھتا ہوں. لکھنؤ میں لفظ و داد مل جاتی ہے، وہاں بے داد تو ابھی داد نہیں ملتی. ایک صلوات پڑھیے بابا. دیکھیے جا کہ ابھی میں آپ کے خدمت کچھ مل جائے تو ہم میں غرور اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، شکر بھول جاتے ہیں. لیکن کوئی ہے لفظ مردے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس نے یہ بات کہی تھی، لو کشف الغطاء لبدت تو یقینا، اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں. تو جسے اللہ کی کامل معرفت مل گئی اس کے قبضے میں سب کچھ تھا، مگر اس نے اپنے اقتدار کو فقیروں پر جناب امیر بن کے جو کی روٹی گھٹنے پر توڑ کے سمجھایا کہ کیسے امیر بنا جاتا ہے. ایک صلوات بھی ہو جائے اسی کے ساتھ. اچھا بھائی بیچ میں جملہ اور کہتا جاؤں. میں آپ لوگوں کے لیے تقریباً پہلی مرتبہ کو آتا ہے تھا جن کو عشق کا ہزار بر گئے، اکثر ہمارے ساتھ کے بیمار مر گئے. اور خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ہاں عجب قصہ ہے کہ بلایا قحطیوں نے استعمال کر رہے ہیں ہندوستانی، لیکن یہ ایام اعضاء ہے کہ یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ایام اعضاء میں آدمی بیکار گھومتا رہے. نام مولا تو نہیں تھا کہیں نہ کہیں، یہاں حاضر ہو گیا. اب یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ تعریف کیجیے گا تو میں چپک نہیں جاؤں گا. یعنی یہ نہیں کہ اگر صلوات ہو رہی ہے، نعرہ حیدری ہو رہا ہے تو اور گھسیٹ کی لمبی، یہ نہیں ہے، بلکہ جلدی رکھتے مسائل ملے گا. اب یہاں تک کہ تو آ گئی گفتگو، سب کچھ تھا کیونکہ معرفت رب کامل تھی. میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا نور نبی کا نصف نور ہو. یہ ہے علی کا مطلب.
کہ مجھے مسئلہ خلافت میں نہیں الجھنا ہے، مسئلہ جانشینی رسول میں نہیں الجھنا ہے، نہ میں تاریخ کو پلٹ سکتا ہوں، نہ میں اس کو کوئی ترتیب میں تبدیلی کر سکتا ہوں. جو ہونا تھا وہ ہو چکا. میں اقتدار علی کی بات کر رہا ہوں، میں اختیار علی کی بات کر رہا ہوں، اور میں اللہ کا بندہ ہوں. میں خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتا ہوں حکم رسول سے. یہ الگ بات ہے کہ بنت اسد کا چچا خانہ بھی وہی ہے. اب یہ قادر مطلق جو چاہے کروا لے، قادر مطلق جو چاہے کروا لے. اب بات آگے ایک جملہ کریں، زیادہ زیادہ 2.5-3 منٹ لگیں گے. یہ بتائیے ہمارے لیے تو ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم علی کو خدا نے خاصہ رسول سے افضل سمجھتے ہیں، حسین کو رسول سے افضل سمجھتے ہیں. ہمارے لیے تو اس قسم کی باتیں میرے لیے خاص طور سے مشہور ہو چکی ہیں. بات یہ نہیں ہے رسول افضل ہیں. اب یہ بتائیے علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. علی کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبے کا تو اتنا احترام ہے کہ علی کعبے پیدا ہوئے. نبی جہاں پیدا ہوئے اس گھر کا بھی کوئی احترام ہوگا. اب پوچھئے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے. آج کی مجلس میں یہ اعلان ہو گیا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اب یہ اعلان بھی سن لیجئے کہ کل میں بہت ہی ڈھیٹ بغیرت ہو چکا ہوں. ابھی میں 67 سال کا ہوں اور باقاعدہ 20 سال کی عمر سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں. 4-5 نسلیں دیکھ چکا ہوں ماشاءاللہ. خدا ان بچوں کو جوان کرے. اس وقت کئی بڈھے ایسے بیٹھے ہیں جو میری گودیوں میں بیٹھ چکے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہیں جو بچپن میں میری گودیوں میں بیٹھ چکے ہیں. کل سے میں ممبر